اخلاق کے موضوع کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے گناہ، اس کے اثرات اور علاج۔ سب سے پہلے تو تعریف، گناہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں، خدا کی نافرمانی، یعنی جس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا آپ وہ کام کریں، اب وہ کوئی بھی کام ہو، کھانے پینے سے متعلق ہو، سونے جاگنے سے متعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، حقوق العباد سے متعلق ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اہمیت ہے، ہمیں گناہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ جیسے امی ابو آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کریں، کیونکہ آپ نے ان سے نعمتیں لی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، بس اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی نافرمانی نہ کریں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہو آپ اس کو ناراض نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں اور انعام دے گا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی کم از کم نعمتوں کا شکر کیا ہے، تو امام نے فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال نہ کرو، یعنی اللہ نے زبان دی ہے تو جھوٹ نہ بولو، کان دیے ہیں تو غیبت موسیقی نہ سنو، آنکھ دی ہے نامحرم کو نہ دیکھو، ذہن دیا ہے تو کسی کے بارے میں غلط بات نہ سوچو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہ ہے جسے کہتے ہیں کم از کم شکر۔ نمبر دو، آپ جیسے پڑھتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، سورہ زلزال میں آیت نمبر 5، کہ اس دن اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ قیامت برحق ہے اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے، اس لیے بھی ہمیں جسے کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ جیسے آپ میں جو چھوٹے بچے ہیں 5 6 7 میں، وہ کہتے ہیں بھئی ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی کیا گناہ کا، اسے کہتے ہیں کہ حساب کتاب۔ تو امام تقی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا بھئی آپ تو بچے ہیں، آپ جہنم کی آگ سے، قیامت کے ذکر سے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ میری ماں جب آگ جلاتی تھی تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی تھی، اس سے آگ جل جاتی تھی، تو پھر وہ بڑی لکڑیوں کو ڈالتی تھی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پہلے مجھے بچوں کو جہنم میں نہ ڈالے اور پھر بڑوں کو ڈالے۔ آپ دیکھیں امام کا خوف الہی، اگر آپ بچے ہیں تو پھر ابو کی طرح آپ کھانا کیوں مانگتے ہیں، ابو کو یہ دیا ہمیں بھی یہ دیں۔ آپ بچے ہیں، ابو اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، آپ کو کیوں شوق پیدا ہوتا ہے میں بھی اسکوٹر چلاؤں؟ تو جب فائدے کی بات آتی ہے تو آپ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جب تکلیف کی محنت کی بات آتی ہے تو آپ بچہ بن جاتے ہیں کہ ابھی تو میں بچہ ہوں۔ نمبر 3۔ نمبر 4، بعض وقت آدمی کہتا ہے یار یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں تو بہت چھوٹا سا ہے، اگر بڑا گناہ ہوگا تو اللہ پکڑے گا، چھوٹے گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا، اس نے کہا کہ اگر میں چھوٹے گناہ بلکہ
نوجوان نے کہا کہ بھائی اب تو میں نوجوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا تو یا مزید بڑا ہوں گا تو میں دیکھ لوں گا۔ تو بزرگ نے اس کو کہا میرے ساتھ چلو۔ جب ان کے ساتھ چلنے لگا تو ایک درخت، چھوٹا سا شجر، پودا، اس کو کہا اس کو اکھاڑو۔ اس نے آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ پھر وہ آگے گئے تو ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا۔ بزرگ نے کہا اس کو اکھاڑو۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا درخت ہے، مضبوط ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ درخت پہلے چھوٹا سا پودا تھا۔ اگر آپ کو شروع میں بری عادتیں لگ گئیں، گناہ کرنے کی عادت لگ گئی، تو پھر آخر تک یہ گناہ کی عادت چلتی رہے گی۔ تو ابھی سے گناہوں کو کنٹرول کر لیں، ورنہ یہ عادت بڑھ جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے گناہ کے حوالے سے بھی سن لیجئے کہ بھی چھوٹے گناہ کیا مسئلہ ہے۔ مطلب کسی کی پینسل بغیر اجازت کے آپ نے استعمال کر لی، کسی کا پانی لے کر آپ نے پی لیا اس کی اجازت کے بغیر، ہاں یہ چھوٹی سی چیز ہے، کیا ایسا مسئلہ ہے؟ تو امام نے اس سے کہا کہ جاؤ چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے لاؤ۔ نہیں، پہلے تو یہ کہا کہ تم بڑے پتھر جمع کر کے لاؤ۔ تو وہ گیا، 2 پتھر بڑے بڑے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک لے کر آ گیا۔ امام نے کہا کہ جاؤ اب اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھو۔ وہ گیا، 2 پتھر جہاں سے اٹھائے تھے، اس کو پتا تھا کہاں سے اٹھائے تھے، وہاں رکھ دیا۔ امام نے اگلے دن کہا اپنے دونوں ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آنا، اور وہ رستے پر سے چنتا رہا دونوں مٹھیوں میں بہت سارے کنکر امام کو لا کے دیے۔ امام نے کہا اب جاؤ ان کنکروں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دو۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، 100-150 کنکر چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ میں، کون سا کنکر اس نے کہاں سے اٹھایا اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو امام نے کہا کہ بس چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو پتہ نہیں ہوتے، وہ اتنے کرتا ہے، اتنی تیزی سے کرتا ہے، ہر دن وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ بڑا گناہ ہوتا ہے تو اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، بچپن میں بھی گناہوں سے بچیں۔ اچھا، 5واں یہ کہ کچھ لوگوں کو کسی ایک گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مثلا کسی کو عادت پڑ جاتی ہے موسیقی کی، یار یہ موسیقی میرا ویک پوائنٹ ہے، گانا سننا میرا ویک پوائنٹ ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، کسی کو عادت پڑ جاتی ہے گالی دینے کی، ویسے نماز روزہ سب کچھ کرے گا لیکن جب بات کرے گا تو گالی۔ کسی کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، کیا کروں یار میں جھوٹ بول دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن۔ کسی کو عادت پڑ جاتی ہے بد نظری کی۔ تو ہر کسی کی عادت ہوتی ہے گناہ کی، اور وہ کیا کہتا ہے، دل ہی دل میں دعا کرتا ہے، اے اللہ بس اس عادت کا، اس گناہ کا، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، باقی ہر چیز میری ریڈی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، 10th کلاس میں ان کا فزکس کا پریکٹیکل تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے، اب مجھے نہیں معلوم ابھی کیا حساب کتاب ہے، تو 16 پریکٹیکل تھے، ایک پریکٹیکل ان کو پسند نہیں تھا، وہ مقناطیس والا، میگنیٹ والا، ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں تھا، تو انہوں نے پڑھائی نہیں، انہوں نے کہا 16 پریکٹیکل ہیں، ایک پریکٹیکل نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا۔ اچھا، وہ فرسٹ آئے تھے اپنی کلاس میں، فرسٹ آئے تھے، تو ان کو بلایا گیا اور پریکٹیکل دیا گیا، وہ گھبرا گئے، وہی آ گیا پریکٹیکل، کون سا، میگنیٹ والا۔ تو اس نے کہا کہ سر مجھے یہ چینج کر دیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم تو اچھے اسٹوڈنٹ ہو، تم فرسٹ آئے تھے 9th کلاس میں، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اور وہی کہہ کے چلے گئے، اور وہ کامتے کامتے کر رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ وہ پھر ایکسٹرنل آ گیا اور کہیں گے یہ ہمارے کلاس کے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، 9th کلاس میں فرسٹ آئے تھے، اور آپ ان سے جو چاہیں سوال پوچھیں۔ انہوں نے دیکھا کیا ہوا بیٹا آپ نے کیا نہیں، کہ نہیں سر وہ اصل میں یہی پریکٹیکل میں نے چھوڑ دیا تھا، باقی آپ پوچھ لیں۔ تو وہ بڑی مشکل سے اس پریکٹیکل میں پاس ہوئے تھے۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ امتحان آپ کی مرضی سے نہیں آتا ہے، امتحان میں کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، جو آپ نے نہیں یاد کیا وہ بھی آ سکتا ہے، جو کیا وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈکٹیٹ یور گاڈ، آپ خدا کو کہیں گے کہ مجھ سے یہ پوچھو یا نہ پوچھو، نعوذ باللہ۔ آپ ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں کہ
امتحان کا پیپر ایسے بنائیے گا، ایسے نہیں بنائیے گا، یہ مشکل ہے، یہ نہیں لائیے گا، پوچھ سکتے ہیں کبھی نہیں، تو بدتمیزی ہے، گستاخی ہے۔ اب اللہ سے کہیں گے یہ جو گناہ ہے نا، کون سا؟ غیبت والا، جھوٹ بولنے والا، چوری کرنے والا، امی سے بغیر پوچھے پیسے لے کے چیزیں کھانے والا، چوری، چھوٹی سی چوری ہے کیا ہے، یہ نہ پوچھ مجھ سے، باقی سب پوچھ لے۔ نمازوں میں آگے، روزے میں آگے، لوگوں کی مدد، یہ وہ، کوئی ایک ویک پوائنٹ ہر کسی کا ہوتا ہے، ایک یا دو جو بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ اللہ بس یہ سوال ہے۔ اچھا، آدمی مطمئن بھی ہو جاتا ہے، یار اتنے سارے سینکڑوں گناہ ہیں، میں تو ایک گناہ ہے جو نہیں کر رہا، باقی تو کر رہا ہوں، باقی تو میں نہیں کر رہا نا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قسم کھا لیتا ہے کہ اب تو میں تجھے اس گناہ کی سزا دے کے چھوڑوں گا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ مسلسل کر رہا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں گناہ کتنا بڑا ہو، اگر وہ مسلسل نہ ہو نا تو اللہ بخش دے گا، لیکن ایک گناہ مسلسل کر رہے ہیں، کیا توبہ کی پھر کر رہے ہیں، کیا توبہ کی پھر کر رہے ہیں، یا پھر توبہ کرنا ہی، بعض لوگ تو توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یار میں پھر کروں گا، مجھے معلوم ہے، پھر میں جھوٹ بولوں گا، پھر میں چوری کروں گا، پھر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا، فائدہ کیا؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ کی عادت بھی بن گیا ہے نا تو آپ توبہ کرنا نہ چھوڑیں، اور اللہ سے یہ کہیں گے اللہ میں کیا کروں، یہ میری عادت بن گیا ہے، تو چھڑوا دے، تو اللہ چھڑوا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا نا میں اب کوئی فائدہ نہیں، اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا اور میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ مایوسی ہے، اور حدیث میں ہے کہ مایوسی کفر ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ کسی نے امام علی رضا علیہ السلام، درود پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ، سے کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو امام نے کہا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کیا؟ تو امام نے کہا کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تھے، یعنی اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کے قتل کرنے والا گناہ بھی معاف کر دیتا ان کا۔ ٹھیک ہے، آپ کی عادت ہے، آپ روزانہ کرتے ہیں گناہ، لیکن اس کے باوجود یو آر سپوز ٹو ڈو توبہ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، تبھی وہ معاف کرے گا اور آئندہ آپ کو اس گناہ سے روک دے گا۔ تو گناہ نہ کرنا کیوں ضروری ہے، گناہ سے رکنا کیوں ضروری ہے؟ نمبر ایک، نعمتوں کی وجہ سے، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم۔ نمبر دو، حساب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو بڑی سے بڑی، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو چھوٹی سے چھوٹا گناہ کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ سورہ قاریہ کی آخری دو آیات، ٹھیک ہے۔ تیسرا، یہ جو آپ کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں، تو امام تقی علیہ السلام کا واقعہ، لکڑیوں والا، چھوٹی لکڑیوں والا۔ چوتھا، آپ یہ کہتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے گناہ، امام جعفر صادق علیہ السلام والا واقعہ کہ چھوٹے چھوٹے کنکر اس کو پتہ ہی نہیں تھے میں نے کہاں سے اٹھائے۔ اور پانچواں، مخصوص گناہ کہ بھئی یہ تو میری عادت ہے، میں کیا کروں، پھر تو اللہ قسم کھا لے گا کہ اب تو میں تجھے سزا دے کے چھوڑوں گا اگر آپ نے لاپرواہی برتی، عادت ہے میری، کیا کروں، اللہ تو نہیں بخشے گا۔ اب آ جائیں گناہ کے اثرات پر۔ دیکھیے گناہ جو ہے انسان کی عقل کو کم کرتا ہے۔ کیوں؟ بھئی ایک بات غلط ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عقل مند نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا غلط بات ہے، آپ پھر بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی عقل کی نفی کی۔
چوری کرنا بری بات ہے، پھر بھی چوری کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی عقل کی نفی کی. جب عقل کی نفی ہوگی تو عقل استعمال نہیں ہوگی، جو چیز استعمال نہیں ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. نمبر 2، علم میں کمی. رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو جو تم کو معلوم ہے تو اللہ تم کو ان باتوں کا علم دے گا جو تم کو نہیں معلوم. جیسے ٹیچر کہتے ہیں نا بھائی آپ لوگوں نے ایکسرسائز نمبر 4.1 کر لی، آپ کہتے ہیں نہیں کی سر. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آج ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. پھر تو کوئی اگر کھڑے ہو کے کہے سر نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں آپ 4.2 کروا دیں، تو ٹیچر کبھی کروائے گا؟ وہ کہے گا نہیں، جب 4.1 تم نے نہیں کی ایکسرسائز 4.2 میں کیوں کرواؤں؟ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جب تم نے میرے ایک حکم نہیں مانا تو میں دوسری چیز کیوں سکھاؤں؟ تو انسان کا علم کم ہوتا رہتا ہے. نمبر 3، انسان کی عمر کم ہوتی ہے. جو اس کو نہیں معلوم، یعنی اس کے علم میں اضافہ کر دے گا خود بخود. بھائی دیکھیں نا ہم کتنی باتیں سنتے ہیں، کتنی مجلسوں کو سنتے ہیں، کتنی باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں. اس لیے نہیں یاد رہتی کہ ہم عمل نہیں کرتے نا. اگر ہم آج سے عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے کانوں کو متوجہ کر دے گا اور ہم سنیں گے ان باتوں کو. تو علم میں کمی، عقل میں کمی، عمر میں کمی. کیسے عمر میں کمی؟ دیکھیں جو آدمی گناہ گار ہوتا ہے نا وہ ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. کسی چور سے پوچھیں، وہ کہیں بیٹا ہوٹل میں چائے پی رہا ہو، پولیس والا گزر جائے سامنے سے، وہ ڈرے گا نا کہ مجھے تو پکڑنے نہیں آ رہا. یا جسے کہتے ہیں آپ نے خدا نخواستہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی. جیسے حجاج بن یوسف تھا، اس نے جب سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا، رسول کے صحابی، مولا علی کے صحابی، تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. اور جب وہ مر رہا تھا تو بھی اس کو سعید بن جبیر یاد آ رہا تھا. اس کی جان نہیں نکل رہی تھی کہ میں نے کیوں قتل کیا، میں نے کیوں قتل کیا. تو گناہ انسان کا سکون چین چھین لیتا ہے. ٹینشن، پریشانی، پھر وہ بلڈ پریشر، پھر ہارٹ اٹیک، پھر پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے. تو عقل میں، عمر میں، رزق میں، پھر نیکیوں میں کمی. کیونکہ آپ نے ایک دن پروفٹ کمایا، ایک دن نقصان، اور دوسرے دن میں نقصان، تیسرے دن تو اب تو -1 میں چلے گئے نا. تو آپ کی نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں اور گناہ جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. اچھا کون سی چیزیں کم ہوتی ہیں؟ ایک تو گناہ کم ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ نے 1 گناہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، پھر آپ سخت دل ہو جاتے ہیں، شقی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا خوف نہیں رہتا. پھر اب جس کہتے ہیں نا ایک چھوٹا موٹا گناہ کیا، آپ نے کہا یار چلو جھوٹ بولا ہے تو میں غیبت بھی کر لوں، غیبت کی ہے تو کسی گالی بھی دے دوں. تو وہ پھر ایک کے بعد ایک گناہ کرتا رہتا ہے. لیکن جب آپ نیکی کرتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، تو آپ کو مزہ آتا ہے، پھر آپ ایک اور نیکی کرتے ہیں. تو نیکیاں کرنے سے مزید توفیق ملتی ہے، گناہ کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے انسان. اچھا نمبر 2، اس کو معاشرے میں ذلت ملتی ہے. ایسا آدمی بعض اوقات لوگ اسے ڈرتے تو ہیں، کوئی بدماش ہو، گالم گلوچ والا ہو محلے میں، لوگ اسے ڈرتے تو ہیں لیکن اس کی عزت کوئی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا. بلکہ اگر وہ بیمار پڑ جائے، حادثے کا شکار ہو جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، مر جائے تو اور خوش ہوتے ہیں، بھائی جان چھوٹی. تو ذلت و رسوائی. نمبر 3، لعنت برستی ہے اس پر، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، پرندوں کی. جیسے کربلا کے قاتلین تھے، ان پہ لعنت برستی تھی. جو ظالم ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. یہ اس کے اثرات ہیں، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے انسان نقصان میں رہتا ہے. اب آ جائیں علاج کی طرف. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ ایمان لانے والو اللہ کی طرح توبہ کرو یا رجوع کرو، اور ایسی توبہ جو نصوح ہے۔ توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا کیا ہے توبۃ النصوح، تو بتایا گیا ایسی توبہ جس میں تم زبان سے اقرار کرو، دل میں پشیمان ہو، اور عزم مصمم کرو کہ اب نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں توبہ میں جمع ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ دوبارہ وہ توبہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ زبان پہ اقرار، دل میں پشیمانی، اور ڈٹرمنیشن، عزم مصمم کہ اب نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تو نہیں کہ بس استغفر اللہ 2-3 مرتبہ کہہ دیا بس معاف ہو گئے۔ دیکھیں ہم سب غیر معصوم ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہوں وہ گناہ نہیں کروں گا، معصوم تو نہیں ہے نا۔ لیکن گناہگار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک گناہگار وہ ہے جو نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور ایک گناہگار وہ ہے جو پریشانی نہیں ہوتا، ٹینشن میں نہیں آتا، نہ توبہ کرتا ہے۔ بھائی ایک انسان فیل ہو جائے، کم مارکس آئیں تو کتنی ٹینشن پریشانی میں، اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا تو، لیکن ایک ڈھیٹ ہوتا ہے، کم مارکس آئیں یا فیل ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کریں، توبہ کرنا نہ بھولیں آپ۔ جب گناہ کرنا آدمی نہیں چھوڑتا تو توبہ کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ نے استغفار کے دروازے تو کھلے رکھے نا۔ بھئی آپ کو دوبارہ جو زندگی ملتی ہے، نیند آدھی موت ہے، آپ کو روزانہ آدمی اٹھاتا ہے، اللہ اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ آج توبہ کی طرف جائیں گے، آج آپ اچھے اعمال کریں گے، تو توبہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فواحشات اور منکرات یعنی جو منع کیے گئے کام ہیں ان سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اگر انسان دل لگا کر نماز پڑھے، خوشی و خضوع سے نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے فقط اللہ کی طرف دھیان رکھے، تو انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو بچا لے گا۔ اگر کرے گا بھی تو دوسری نماز کے لیے جب جائے گا تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو ہر نماز میں پچھلے وقت کیے گئے گناہ کو سوچیں اور اس کی توبہ کریں۔ جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، اس کو بالکل مثال ایسی ہی رسول دیتے ہیں جیسے کسی کے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو کیا وہ گندا رہ سکتا ہے؟ ہم تو 5 دن میں 1 دفعہ نہاتے ہیں بعض اوقات، تو پھر بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ 7 دن میں 1 مرتبہ نہاتے ہیں، اور جو 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کا گندا رہنے کا امکان نہیں ہے۔ تو پہلی چیز توبہ کو نہ بھولیں، توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 وضو۔ یہ نماز والا وضو نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ شرط ہے۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص گناہ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کیا کریں اگر اس زمانے کو پائیں؟ تو رسول نے کہا کہ تم ہر وقت باوضو رہا کرنا، ہر وقت باوضو رہا کرنا۔ تو جو شخص وضو کر کے رہتا ہے نا، تو ایک اندر سے اس کو پاکیزگی، پیورٹی فیل ہوتی ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے یار یہ وضو کر کے میں گناہ کر رہا ہوں۔ شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی کہ ہر وقت کا وضو برقرار رہنے میں پرابلم، ہر وقت وضو کرنا، اسپیشلی سردیوں میں۔ کم از کم اسکول جانے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں نا،
یا مدرسے جانے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں یا گھر سے جب آپ نکلتے ہیں تو منہ ہاتھ تو دھوتے ہیں نا، تو وضو کر کے نکلے، بات تو ایک ہی ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو اسکول جانے سے پہلے وضو کرتے ہیں؟ آج سے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ جب میں اسکول جاؤں گا تو وضو کر کے جاؤں گا، جب میں گھر سے باہر نکلوں گا، بلکہ آپ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ نہ دھوئیں، وضو کریں پورا۔ بھائی منہ ہاتھ دھونے میں بھی یہی نا، ہاتھ دھویا آپ نے، منہ دھویا، تھوڑا سا بال سیٹ کر لیے، تو بس یہ وضو میں چینج کرتے ہیں اس کو۔ وضو میں کیا ہے؟ آپ کو کونی تک ہاتھ دھونے، چہرہ دھونا ہے پورا، سر کا پیر کا مسا، باقی چیزیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کریں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو جب بھی واش بیسن کے پاس جائیں وضو کر کے باہر اپنی عادت بنانے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کیسی روحانیت پیدا ہوگی۔ ایک تو جب بھی گھر سے باہر نکلے وضو کر کے نکلے تو انشاءاللہ گھر سے باہر گناہ ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں بنسبت گھر کے اندر، تو آپ دیکھیے گا آپ کے گناہ کم ہوں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ سونے کے لیے جائیں تو کم از کم وضو کر کے سوئیں۔ کیوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے سال جاگتے ہیں؟ شب قدر میں جاگتے ہیں، شب برات میں جاگتے ہیں، شب معراج پہ جاگتے ہیں، بس 3-4 راتیں، یا شب قدر کی 5 راتیں لے لیں آپ، 10 راتیں سال بھر۔ لیکن جس دن آپ وضو کر کے بستر پہ جائیں گے سونے کے لیے تو وہ پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، حالانکہ آپ سو رہے ہیں، حالانکہ آپ سو رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی امت کو آسانیاں دی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آج رات پوری رات آپ کو عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ شب قدر میں نیند آ جاتی ہے، شب برات میں نیند آ جاتی ہے، شب معراج میں نیند آ جاتی ہے، امپورٹنٹ راتوں میں۔ عام راتوں میں بہترین طریقہ ہے وضو کریں اور سونے کے لیے چلے جائیں، بس ہو گئی، پوری رات عبادت ہو گئی ہم نے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے گناہ معاف کروانے کے لیے؟ توبہ۔ دوسرا نماز، تیسرا چوتھا ذکر الہی، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ذکر کیا کر سکتے ہیں؟ تسبیح بی بی فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، اور درود پڑھ سکتے ہیں ہر وقت، استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ ذکر ریکمنڈڈ ہے شعبان میں۔ تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں۔ جو ذکر درود کے لیے اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں نا، کہ کاش میں نماز شب کا پابند بن جاؤں، کاش مجھے پورا قرآن سمجھ میں آ جائے، کاش میری فلاں خواہش پوری ہو جائے۔ تو ہمارے ایک عالم تھے شیخ محدث نوری، انہوں نے خواب میں ہمارے چوتھے امام امام سجاد امام زین العابدین اللہم صلی علی کو خواب میں دیکھا اور تڑپ کے کہا کہ میں بہت سارے کام کرنا چاہتا تھا، کتابیں لکھنا چاہتا تھا، عبادتیں کرنا چاہتا تھا، خود ہے نا آپ کی میرے دل میں، بہت ساری کتابیں پڑھوں، بہت ساری نمازیں پڑھوں، تلاوت کروں ہر وقت، اچھا انسان بنوں، لیکن ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، دینی اعتبار سے بھی۔ اب تو بوڑھے ہو گئے تھے، میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ بس تم ایک کام کرو، باقی تمہارے سارے کام کمپلیٹ ہم کر دیں گے۔ تو نے کہا کون سا کام؟ آپ نے فرمایا درود، تم ہم پہ درود پڑھتے رہا کرو۔ تو آپ بھی درود پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میں چاہتا ہوں کام ان کو مکمل فرما دے۔ تو اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام مکمل فرما دے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 محاسبہ کریں۔ حاسبو قبل تحاسبکم، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ یعنی رات کو سونے سے پہلے سوچیں آج میں نے دن کیسے گزارا، نیکیوں میں گزارا، گناہوں میں گزارا، گناہ کون سا گناہ کیا، کیوں کیا،
نیکیاں اگر چھوڑی، نماز تاخیر سے پڑھی تو کیوں پڑھی، سوچیں اور پھر دعا کریں اللہ جو آج میں نے گناہ کیے ہیں کل نہ کروں، جو نیکیاں آج میں نے چھوڑ دیں کل ضرور کروں۔ کچھ نیکیاں تو آپ کو ادا کرنی پڑیں گی قضا کے طور پہ، اگر نماز چھوڑی ہے وہ تو قضا مسٹ ہے۔ نمبر 5، کوئی چھوٹی سی سزا دیں اپنے آپ کو۔ کیا سزا دے سکتے مثلاً؟ روزہ رکھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، یا چولہے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ سوال کریں بس، چولہے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، صرف یہ کہیں کہ جو میں نے گناہ کیا ہے کیا میں اس گناہ کی سزا میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ اگر نہیں ڈال سکتا تو میں قیامت کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی بھی سزا، صدقہ نکال دیں، جو پاکٹ منی ملا ہے، چیز کھانے کے لیے ملی ہے، 20 روپے 25 روپے 50 روپے، آپ کہیں آدھی پاکٹ منی میں دوں گا اگر میں نے یہ گناہ کیا، 10 روپے دوں گا، 5%، 10%، جو بھی ہے صدقہ، کہ اللہ تو یہ گناہ میرا معاف کر دے، کچھ بھی، لیکن کریں ضرور۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ میں تاثیر پیدا کرے گا اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ آخری 7، صحبت برہم، بری صحبت سے، برے دوستوں سے دور رہیں۔ رسول کی حدیث ہے اگر کوئی پھولوں کی دکان پہ بیٹھتا ہے، اگر وہ پھول نہ بھی خریدے تو اس کی خوشبو سے اس کا ذہن معطر ہو جائے گا، وہ فریش تازہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی کوئلے کی دکان پہ بیٹھے گا تو اگر وہ کوئلہ نہ بھی اٹھائے، ہاتھ کالے نہ بھی ہوں، تو اس کے دھوئیں سے اس کا ذہن معاف ہو جائے گا۔ آپ صدر جائیں، ٹریفک زدہ علاقے میں جائیں اور واپس آ جائیں، کیسا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو برے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ برا مان جائے، صاف کہہ دیں کہ بھئی تم گالیاں دیتے ہو مجھے، تم فلمیں دیکھتے ہو اس لیے تم مجھے پسند نہیں ہو، تم لڑکیوں کی باتیں کرتے ہو اس لیے مجھے پسند نہیں ہو، تم نامحرم کو دیکھتے ہو اس لیے مجھے پسند نہیں ہو، تم دوسروں کو مذاق اڑاتے ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ دیکھیے گا وہ خود شرمندہ ہوگا، یا کم از کم آپ کے سامنے یہ گناہ نہیں کرے گا، پھر گھر جا کے وہ خود سوچے گا کہ ایک عام انسان، میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کیا مجھ سے ناراض نہیں ہوگا قیامت میں؟ کیا میری طرف دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، وہ تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ تو مجھے سزا دے گا۔ تو یہ وہ علاج ہے۔ ہم سب غیر معصوم ہیں، گناہ نہ کرنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد کم از کم توبہ اور اس کا ازالہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سے محفوظ فرما، جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف فرما، اور آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی